میرا My کوشچن question میرے is دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا میرا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال سارے ہم سوال نہیں لے پائیں گے، اور ہمارے جواب لندن میں اتوار کے روز جو گہما گہمی ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر دیں گے. تمام جو میڈیا ہے اس کا فوکس ہے کہ میاں نواز شریف کی فلائٹ جو ہے شہباز شریف کو اور کے ڈاکٹر عدنان کو لے کر لندن ہیتھرو آئے گی، اور اس کے بعد فیملی نے یہاں پر جو طبی امداد کا انتظام کیا ہوا ہے دیٹ ول کک ان. میڈیا فوکس بہت زیادہ ہے. فیملی کا اپنا کنسرن یہ ہے کہ کہیں یہ میڈیا کا فوکس جو ہے وہ خام خواہ کی تشریحات کی بنیاد نہ بنے، اور وہ اس کو مکمل طور پر معاملے کو ایک طبی اور صحت کا معاملہ ہی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح میں مسلسل گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ چونکہ میاں محمد نواز شریف کی صحت کی مرکزیت بن گئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اگلے چند سالوں میں پاکستان نے کیسے چلنا ہے، لہٰذا اس کو آپ سیاست سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے. لیکن جو فیملیز کا کنسرن ہے وہ اس حد تک جینون ہے کہ اس صحت سے متعلق جو پہلے معاملے سے متعلق جو پہلے ان کے تجربات رہے تھے جب بیگم کلثوم نواز یہاں پر موجود تھیں، وہ بہت ہی بھیانک قسم کے تھے اور پریشان کن تھے، کیونکہ جو افواہوں کا بازار گرم کیا گیا تھا ان کی صحت کے حوالے سے جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی، اس سے وہ میاں محمد نواز شریف کو بچانا چاہتے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز ہیئر ان لندن. لیکن آپ کو جو سوال ہیں ان کے جواب ہم دینے کے لیے تیار ہیں. طلعت صاحب، میں شادمان کا رہنے والا ہوں، اور پچھلے 2-3 دن سے یہاں پہ جو شادمان کی مین روڈ ہے فاطمہ میموریل ہاسپٹل، اس کے دونوں اطراف پہ جو گول چکر لگتے ہیں اس کی روڈ کو انہوں نے، یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، اکھاڑ دیا ہے. اور اکھاڑا بھی ہے تو 70%، 30% تارکول ابھی بھی اس پہ لگا ہوا ہے، وچ مینس کہ انہوں نے اب اس پہ نیا تارکول لگانا ہے جس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. میں ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ چلتا ہوں، یہاں پہ روڈ بالکل ٹھیک تھی جس پہ ہر کوئی سفر کر رہا تھا. ہم یہاں پہ لوکل ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں، روڈیں ٹھیک تھیں اور رش بھی اپنے نارمل حساب سے ہوتا ہے آفس ٹائمنگ، اسکول ٹائمنگ پہ. اب اتنے میں یہ ٹھیکہ کس کو دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور کس بیس پہ دیا ہے یا کس طرح دیا ہے، یہ تو ایک کرپشن کے زمرے میں آ جاتا ہے. کیونکہ ایک پہلے سے ٹھیک شدہ روڈ پہ آپ اب اتنے کروڑ پہ لگا کے دوبارہ سے آپ نے مشینری کھڑی کر دی ہے، تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے سر؟ عمران خان کی بے شمار کرپشن کی داستانیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان سے لنک جاتا ہے. جی، روڈ کا آپ نے ذکر کیا. میں ظاہراً یہ ایک مقامی سا معاملہ لگتا ہے، لیکن بات آپ کی اہم ہے. آپ اپنے مقامی ایم پی اے سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ حکومت سے مانگ بھی سکتے ہیں معلومات کہ جی اس روڈ کے اوپر کیا مسئلہ تھا، کیوں اس کو اکھاڑ دیا گیا. تو تھوڑا سا متحرک شہری کا آپ اگر کردار ادا کریں تو آپ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں. میں چونکہ مجھے شادمان میں کس زمانے میں بہت میں گھوما کرتا تھا، میرے بہت دوست یار وہاں پہ ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں چند ایک پرانے دوست، لیکن وہاں کی روڈ ایک کیوں کھاڑ گئی آئی ڈو ناٹ نو. ویسے آپ جب یہ سوال کر رہے تھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ روڈ تو ایک اچھی بڑی چلتی ہے، روڈ کو اکھاڑ کے کسی کو ٹھیکہ دیا ہوگا. ہوتا ہی ہے کہ آپ نے کارپیٹنگ ری کارپیٹنگ کروانی ہے تو کسی کو چھوٹا موٹا ٹھیکہ انہوں نے کروا دیا ہوگا. اور ظاہر صاحب تو آج کل بڑے ٹھیکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی خیر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو پورا ملک چل رہا تھا ٹھیک طریقے سے. آپ اتفاق کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر پریشر تھا، لیکن ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. پورا ملک ہی اکھاڑ دیا شادمان کی سڑک کی طرح، اور ٹھیکہ کسی ایسے بندے کو دے دیا من پسند کا تھا. اب وہ کہیں اس کا بی آر ٹی نہ بنا دیں. اب یہ دعا کریں کہ یہ پشاور کے بی آر ٹی کی طرح آپ کی جو روڈ ہے یہ کہ لٹکی نہ رہ جائے. تو روڈ آپ کی جو ہے استارہ ہے اس اکھاڑ پچھاڑ کا جو غیر ضروری ہے، اور جس سے اچھے بھلے چلتے ہوئے رستے جو ہیں بند ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں شک ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی واردات ہے. سو ان اے وے آپ کا کوشچن ہے بڑا ریلیونٹ. ویسے چلو صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سی پیک ہے، سی پیک میں نواز شریف گورنمنٹ نے اس کو کہاں پہ چھوڑا تھا؟ لائک وہ پروجیکٹس کتنے پرسنٹ تھے اور وہ اب کمپلیٹ ہو گئے، اور کون سے نئے پروجیکٹس آ گئے؟ اور حالیہ جو یہ وزٹ ہوا ہے عمران خان کا اور آرمی چیف کا، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آرمی چیف جو ہے آرمی کے انڈر ہو گیا سی پیک، یہ کیا ہے؟ اور آج کل مین اسٹریم میڈیا سے بھی اور
ایون آپ کا بھی میں نے کافی عرصہ ہو گیا کوئی پروگرام نہیں دیکھا جو کہ سی پیک کے حوالے سے ایکچولی سی پیک دیٹ اسٹینڈ ناؤ اور اس میں کیا چیز ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا فردر نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں چائنا سے. کائنڈلی ذرا اس بارے میں ذرا تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جی I'll be honest with you, مجھے جا کے کچھ بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑے گا. جو آپ نے تفصیلات مانگی ہیں وہ معلومات طلب آپ کا سوال ہے اور وہ آپ کا حق ہے. میں چونکہ اس وقت لندن میں ہوں تو یہاں سے میرے پاس ریسرچ جو اپنی ٹیم کی ہے وہ محدود ہوگی, میں پہنچ نہیں کر پاؤں گا. تو تفصیل سے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور بیچ میں تعطل جو آیا تھا وہ کیا تعطل تھا. لیکن میں عمومی تصویر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی پیک از اے کروشل ایشو فار دا چائنیز. پچھلے 8 مہینے کے اندر چائنیز ایمبیسی کے اور ان کے سیاسی نمائندگان نے 1 نہیں 2 نہیں 20 مرتبہ اس بات کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ ہم نے سی پیک کی جو پیس ڈٹرمن کی تھی وہ پیس پچھلے 1.25 سال کے اندر لوز کر گئی اور یہ باقاعدہ میٹنگز کا حصہ رہا ہے. یہ بات چیت جو ہے سی پیک کے اوپر جو معلومات ہے اس کا ابھی بھی فقدان ہے. اگرچہ عوام کو معلومات نہیں دی اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت سی پیک کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس موجود ہیں, جس کے اوپر چائنیز کو کافی اعتراض بھی ہے. جو لو ہینگنگ فروٹ تھے پروجیکٹس جنہوں پہلے کمپلیٹ ہونا تھا اس کی تفصیل جس طرح میں نے کہا میں آپ کو دے دوں گا. لیکن انفراسٹرکچر از اے مین ایشو. چائنیز کی طرف سے جو کنسرن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے اینڈ کے اوپر پروسیس بہت سلو ہے, کیپیسٹی کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں اور بنیادی طور پر ان کو علم نہیں ہے کہ واقعتاً ہماری دلچسپی کا لیول کیا رہ گیا سی پیک کے اندر. جو اتھارٹی بنائی گئی ہے فوج کے نیچے وہ بہت بڑا ایک ایشو رہا تھا نواز شریف کے زمانے میں, لیکن ویسے پروجیکٹ سارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اب کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو سی پیک کا ہونا یا نہ ہونا اس میں کوئی مجھے انہونی نظر نہیں آتی. لیکن ظاہر پارلیمنٹری اوور سائٹ کا ایک ایشو رہے گا آنے والے دنوں میں اور پارلیمان کے اندر تو اس کے اوپر ریجیکشن بھی ہوئی ہے اور اس کو رد بھی کیا گیا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے سال میں پیس ڈٹرمن ہوئی تھی وہ پیس بہت لوز ہوئی ہے اور اس کا تعلق پاکستان کے اندرونی حالات سے بھی بتایا جاتا ہے اور جو بین الاقوامی سیاست ہے اس سے بھی بتایا جاتا ہے. تو یہ کنسرن واقعتاً موجود ہے. جو معلومات ہیں وہ میں آپ کو جب میں واپس آؤں گا لے کے دے دوں گا اگلے پوچھے میں. شکریہ سر. یہ میں جب سے یہ اپنے گورنمنٹ نئی آئی ہے تب سے یہ یو ٹرن کی بہت مشہوری ہیں, یہ یو ٹرن کی, لیکن اس کی تشریح آج تک کسی نے نہیں کی. تو کیا یہ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ تو بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ تو آدمی اپنے معاشرے میں, اپنی برادری میں, اپنے رشتہ داروں میں مطلب کہ وہ کہتے ہیں, ہم پنجابی میں کہتے ہیں تھوک چاٹ لینا, تھوک کے چاٹ لینا. تو اس کو تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اور برادری سے بھی خارج کر دیتے ہیں اور رشتہ دار سے بھی بول چال بند ہو جاتا ہے. تو آپ تھوڑے اس کی ممی ڈیڈی کے لیے تھوڑا تشریح کر دیں گے تو مہربانی ہوگی کہ ان کو بھی پتہ چلے اس کا مطلب کیا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. دیکھیں جی, یو ٹرن جو ہے بنیادی طور پر تھوک کے چاٹنا ہی ہے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ٹریفک کا رول ہے بیسیکلی کہ اگر آپ ایک سمت جا رہے ہیں, شرکن جا رہے ہیں, تو سامنے آپ نے کوئی منزل متعین کی ہوگی کیونکہ وہ اس سمت ہے. یکدم اس منزل کو چھوڑ کر آپ سمت تبدیل کر لیں اور اوپر سے گھوم کے یعنی یو ٹرن لے کے دوسری سمت غرباً چلے جائیں تو اس کو یو ٹرن کہیں گے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی منزل تبدیل نہیں ہوتی رستے تبدیل ہوتے ہیں, تو یو ٹرن کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے منزل بھی چھوڑ دی ہے, کیونکہ جو رستہ آپ کو منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ رستہ ہی آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو جو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں سیاسی طور پر اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ اصول کے اوپر یو ٹرن کر رہے ہیں, چونکہ جب آپ نے بنیادی رستہ بدل لیا تو آپ نے منزل بھی بدل لی. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر آپ کا مشرق میں ہے اور آپ نے جب مشرق کی روڈ لی پھر آپ کو رستے میں خیال آ گیا کہ میں نے مغرب جانا ہے, تو گھر آپ کا جو ہے مشرق سے اٹھ کے مغرب آ جائے گا. وہ مشرق میں ہی رہے گا لیکن آپ کسی اور سمت چلیں گے, کسی اور کے گھر پہ چلے جائیں گے. تو یو ٹرن جو ہے وہ استعارہ بن گیا ہے نہ اہلی کا, ناکامی کا, اور کسی ایک وعدے کو نہ پورا کرنے کا. اور یہ اس کا اطلاق جو ہے ان لیڈران پر نہیں ہوتا جو دعوے کرتے ہیں پھر ان میں سے پورا کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا موازنہ ٹرمپ سے یا مودی سے نہیں کیا جا سکتا. وہ دونوں لیڈرز ہیں, ان کے معاملات سے آپ ہزار اتفاق نہ کریں لیکن اپنے حلقوں میں انہوں نے چیزوں کو ڈیلیور کیا ہے.
اور اس سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی جو دوسرے لیڈران ہیں جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں وہ کون سے سارے پورے کرتے ہیں. وہ سارے پورے نہیں کرتے لیکن بہت سارے پورے کرتے ہیں. ٹرمپ نے اپنے جو کنسٹیچوئنسی ہے اس کے ساتھ وہ ظلم نہیں کیا جو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت نے اپنے ووٹر کے ساتھ کیا. ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. مودی سے ہم بہت بڑے بڑے پیمانے کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور میں تو خیر اس وقت سے اس معاملے کے اوپر واضح پالیسی اپنائے ہوں جب مودی کا بڑا شوق ہوتا تھا سالوں کا. ہر کوئی اس کو گلے لگا رہا تھا اور ٹویٹس کرتے تھے اور آ جا تیرے بغیر محفل نامکمل ہے, اس قسم کی ہم نے پالیسی اپنائی ہوئی تھی. خیر پالیسی ابھی یہ ہے لیکن پبلک کی حد تک ہم نے جو ہے اس کو اور چینج کیا ہوا ہے. لیکن مودی نے اپنے حلقوں کو ایڈریس کیا ہے, اس نے اپنے کنسٹیچوئنٹس کو وہ چیزیں ڈیلیور کی ہیں جو اس نے پرومس کیا ہے. مودی نے مثلاً ہندوتوا کا اگر آپ معاملہ اٹھا کے لے لیں, بابری مسجد کے اوپر کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد ہندو جو کنسٹیچوئنسی ہے وہ بہت خوش ہوگی اس کے اوپر, اور بی جے پی کا جو نظریہ ہے اس کو ہندوستان کے اندر تقویت ملے گی. مودی نے ہندوؤں کو خوش کر دیا, ہم نے سکھوں کو خوش کر دیا, مسلمانوں کو کس نے خوش کرنا ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں کو, پاکستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو کس نے خوش کرنا ہے؟ تو یہ جب ایمبیگوٹی آتی ہے بہت زیادہ ابہام آتا ہے اور آپ ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کو سمت کا پتہ نہیں ہوتا, آپ نکمے ہوتے ہیں, تو پھر آپ یو ٹرنز اتنے لیتے ہیں کہ خود بھی چکرا جاتے ہیں. پھر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں جی یو ٹرن جو بہت بڑے لیڈر کی نشانی ہے. یو ٹرن جو ہے وہ لیڈر کی نشانی نہیں ہے, وہ سمت اور منزل دونوں کی تبدیلی ہے.